حکم امداد سن رہو، عمران خان پر مصیبتوں کے نئے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ISI اور عدلیہ کے درمیان محاذ آرائی ٹل گئی ہے، لڑائی ٹل گئی ہے، تناؤ تھا اور تناؤ اب جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، معاملہ کسی حد تک حل ہو گیا ہے۔ سوالات ہیں جن کے جواب جج صاحب مانگ رہے ہیں، وہ آ گئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا، اور حل ہی ہونا تھا معاملہ، کیونکہ یہ جو صورتحال تھی جس پر تناؤ بنا تھا ماضی میں بھی رہا ہے، اور اکثر ہوا یہ ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی شکل نکل آتی ہے اور مسئلہ حل ہونے کے بجائے مسئلہ جو ہے وہ کسی اور طرف کوئی اور رخ اختیار کر لیتا ہے، اور عدلیہ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہیں سے صورتحال جو ہے یا کام پھر وہیں سے چل پڑتا ہے۔ میں شاعر احمد فرہاد کے لاپتہ ہونے اور پھر بازیاب ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ کیسے بازیاب ہوئے، کہاں بازیاب ہوئے، اور عدالت میں کیا کیا ہوتا رہا۔ اور عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا، جس پر میں نے کہا نا کہ ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں مصیبتوں کے۔ آج توقع تھی، امید تھی عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو کہ آج کم از کم مدت میں جو نکاح کا معاملہ ہے وہ آج حل ہو جائے گا۔ آج جو سیشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے وہ اپیل عمران خان صاحب کی منظور کر لے گی، اور آج سزا جو ہے وہ کم از کم کالعدم ہو جائے گی، اور عمران خان کی رہائی کا حکم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب کا گھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان کے وکیلوں نے عمران خان صاحب کے اہلیہ کے سابق خاوند جو ہیں خاور مانیکا صاحب، ان کو توڑنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں ٹوٹے، گر ضرور گئے۔ عدالت کے اندر شیم شیم کے نعرے لگے، عدالت کے اندر عمران خان صاحب کو گالیاں دی گئیں، عدالت کے اندر عمران خان صاحب کو بددعائیں دی گئیں، اور الٹیمیٹ یہ ہوا، رزلٹ یہ نکلا کہ جج صاحب نے کہا کہ جی میں یہ مقدمہ نہیں سنتا بھائی، میں یہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجتا ہوں، چیف جسٹس کو بھیجتا ہوں واپس کہ بھائی اس کیس کو کسی اور عدالت میں لگائیں، یا میرے پاس بھیج دے تو بھیج دے۔ اب اگر میں نے آج کوئی فیصلہ دیا تو معاملہ متنازع ہو جائے گا، کیونکہ آج عدت میں نکاح کا جو معاملہ تھا، جو سزا بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کو 7 سال کی سنائی گئی تھی ماتحت عدالت کی طرف سے، اس سزا کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنایا جانا تھا، مگر ہوا کچھ اور۔ آج جب جیسی عدالت لگی تو خاور مانیکا صاحب نے جج شاہ رخ ارجمند صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کے اور بشریٰ کے وکیل نے، بشریٰ بی بی کے وکلاء نے مخالفت کی، انہوں نے کہا اب تو فیصلہ سنا دیجیے حضور، اب ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ خاور مانیکا نے کہا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، تو بہرحال اپنا کافی سارے لہجے کے بعد خاور مانیکا صاحب کو اجازت مل گئی عدالت میں اپنا مدعا بیان کرنے کی، وہ جو کرنا چاہ رہے تھے۔ پھٹ پڑے بھائی، عمران خان کو دنیا جہان کی گالیاں دیں، دنیا جہان کا غلیظ انسان قرار دیا، کہا کہ جی عمران خان صاحب نے تو اسلام کے نام پر فراڈ کیا ہے، میرا گھر توڑا ہے، میرے بچے رل گئے، میری ماں جو ہے وہ اس غم میں صدمے میں فوت ہو گئی کہ ان کی بہو نے چھپ کے تعلقات رکھے، اور تعلقات رکھنے کے بعد نکاح کیا، اور وہ بھی عدت میں۔ آنسوؤں کے ساتھ روتے رہے خاور مانیکا صاحب، اور عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ وہاں پر خاور مانیکا کو روکتے ٹوکتے رہے، اور خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گالیاں دیتے رہے، جس پر تلخ کلامی بھی ہوئی۔ بہرحال مدعا یہ کہ عدالت کو جو پروسیکیوٹر تھا، پروسیکیوشن کے جو وکیل تھے، انہوں نے بھی عدالت کو کہا کہ دیکھیں جی اب یہ تو معاملہ متنازع ہو گیا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہ سنیں، آپ کسی اور عدالت کو بھیج دیں۔ انہوں نے یہی کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ جناب اب اگر میں نے فیصلہ سنایا، جج صاحب نے کہا، تو پھر معاملہ متنازع ہو جائے گا، فیصلہ متنازع ہو جائے گا، تو اس کو تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، لہٰذا اب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ مقدمہ واپس بھیجتا ہوں۔ اگر وہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا مجھے سننے کو کہا تو میں سن لوں گا، یا اگر کسی اور جج کے سامنے انہوں نے لگایا تو لگا دے۔ تو اس پر پی ٹی آئی کے کارکن عدالت میں موجود تھے، انہوں نے جج صاحب کے اس فیصلے پر کہ اب کوئی فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، مقدمہ واپس عدالت کو بھیجا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہ دوبارہ کسی عدالت میں لگائیں گے، تو اس پر شیم شیم کے نعرے لگے۔ اب ہوگا یہ کہ آغاز پھر وہیں سے ہوگا، زیرو سے۔ اور جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک شخص جو ہے اس کو سزا دی جاتی ہے کہ اس کو 100 جوتے مارے جائیں،
اور فیصلہ کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ جی 100 جوتے مارنے ہیں آپ نے، لیکن 99 پر آ کر دوبارہ آپ نے 0 سے شروع ہونا ہے۔ تو سارے جب 99 سے آ کر 99 سے آ کر 0 پر شروع ہونا ہے تو 100 تو پورے نہیں ہوں گے۔ سزا فیصلہ تھا بھائی جرگے کا، رئیس کا، وڈیرے کا، جاگیردار کا، چودھری کا فیصلہ تھا کہ جوتے 100 مارنے، لیکن 99 سے آ کر پھر دوبارہ 0 سے شروع کرنا ہے، تو وہ تو پھر ختم ہی نہیں ہونا تھا نا۔ تو یہ اس معاملے میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوا ہے کہ مقدمہ فیصلے کی اسٹیج پر آ گیا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، آج فیصلہ سنایا جانا تھا، تیاری ہو چکی ہوئی تھی، ڈول دھمکے، مٹھائیاں، ہار شار، سارا کچھ بندوبست تھا، لیکن خاور مانیکا صاحب نے آ کر ایسا وہ کیا کہتے ہیں کلین ڈالا، ایسا وہاں پہ روئے پیٹے، ماتم کیا آنسوؤں کے ساتھ، ہائے میں لٹ گیا، میرا گھر تباہ ہو گیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے، یہاں تک کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے وکیل کو بھی کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، میرے گھر کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کرے تیرے ساتھ ہو، بددعائیں دینے پر اتر آئے پراپر۔ تو بہرحال ظاہر ہے پھر اس ماحول میں جج صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ جج صاحب صرف ظاہر ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک انہوں نے مائنڈ بنایا ہوگا، بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک غلطی انسان کو کہیں نکاح نہیں چھوڑتی۔ 9 مئی کے پریشر سے پی ٹی آئی بڑی مشکل سے نکلی تھی، تو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر سانحہ 1971 پاکستان کے 2 لخت ہونے کے سانحے پر وہ جو ایک ویڈیو کلپ بنا کر آرمی چیف کو اس میں غدار قرار دیا گیا، موجودہ آرمی چیف کو، اور وہ عمران خان صاحب نے خود عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری ہوئی، جس کو کل بیرسٹر گوہر نے ڈسون کیا، مگر اب نہیں سر، نقصان ہو چکا۔ تو اس کے بعد ایک نیا پریشر بلٹ ہوا ہے۔ میں نے کئی بار کہا کہ ججوں کے، عدلیہ کے اوپر یہ اس طرح پریشر نہیں ہوتا کہ جا کر ان کے سامنے ISI والے، ایجنسیوں والے بیٹھ جائیں کہ یہ فیصلہ دینا، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار یہ شخص، یہ پارٹی، یہ لوگ اس لیول پر آ گئے ہیں کہ وہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہیں، بم چلاتے، گولیاں چلاتے، گلیل چلاتے، عدالتی اریسٹ وارنٹ کو جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے، GHQ میں گھس جاتے، کور کمانڈر ہاؤس جلاتے، تو ان کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو پھر ایک نئے طرز کا پریشر بلڈ ہوا ہے اس ویڈیو کے بعد۔ تو ظاہر ہے پھر مجھے نہیں پتا کہ جج صاحب پریشر میں تھے یا نہیں تھے، لیکن ایک کامن بات ہے نا کہ پھر وہ اس طرف جو حالات جو عمران خان کے حق میں جا رہے تھے، اچانک اس کو بریک لگ گئی، ریورس ہو گیا سارا کچھ، اب ریورس ہو رہا ہے، تو نیا عذاب عمران خان صاحب کے اوپر ٹوٹ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا، اب اس میں ہوا یہ کہ خان صاحب کے وکلا جیسے ہی عدالت کی کارروائی ختم ہوئی، خاور مانیکا صاحب باہر گئے، اس کے اوپر فزیکل اٹیک کر لیا، جسمانی تشدد کرنا شروع کر دیا، گرا دیا اس کو۔ مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تشدد نے عمران خان صاحب کی جو ہے جڑیں کھوکھلی کر دی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا عمران خان صاحب کو، نہ سیاست کے رہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ رہے، ٹاؤٹ تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے، خود کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ISI بریف کیا کرتی تھی کہ نواز شریف کرپٹ، آصف زرداری کرپٹ، مجھے تو یہ بتایا کرتے تھے، مجھے کیا پتا ہوتا کہ کرپٹ ہیں، تو ٹاؤٹ تھے نا۔ اب نہ سیاستدان رہے نہ ٹاؤٹ رہے، جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی ایسی حرکتیں، پرتشدد ذہنیت ان کی، انتشاری ذہنیت ان کی، ان کو کھا رہی ہے۔ ویسے بھی عام سی ایک کہاوت ہے کہ نفرت انسان کو کھا جاتی ہے، اس کو نہیں جس سے آپ نفرت کرتے ہو، اس کو کھا جاتی ہے جو نفرت کرتا ہے۔ تو خان صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا، اور دوسرا اب ظاہر ہے کسی اور عدالت میں جائے گا معاملہ، جیسے میں نے کہا کہ پھر جناب 0 سے شروع ہوگا کام، پھر خاور مانیکا پھر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، پھر عمران خان صاحب کے کردار کے اوپر باتیں ہوں گی، پھر پتہ نہیں کیا کیا اڑے گا۔ اب تو خیر اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا تو پتہ چلے گا۔ PTI والوں نے تو، بیرسٹر گوہر نے، عمر ایوب نے، شبلی فراز، انہوں نے کہا کہ جی خاور مانیکا نے تو بہت زیادہ غلیظ زبان استعمال کی عمران خان کے لیے، گالیاں دی عمران خان صاحب کو، یہ ہوا وہ ہوا۔ نہیں دینا چاہیے، عدالتوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کس نے کیا یہ سارا کچھ؟ کون تھا جو لوگوں کی اس طرح پگڑیاں اچھال رہا تھا؟ کون تھا جو ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر یہ سارا کچھ کر رہا تھا؟ تو ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا جی، اب دوسرا معاملہ جو ہے، جب آج خبر آئی کہ شاعر احمد فرحاد صاحب جو لاپتہ تھے، اور ان کی اہلیہ نے وکیل ایمان مزاری کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، پٹیشن سن رہے تھے محسن اختر کیانی صاحب۔ محسن اختر کیانی صاحب نے ایک نہیں
2-3 سماعتوں پر کہا کہ جی ISI کے سیکٹر کمانڈر کو آنا چاہیے، بلانا انہوں نے، آنا چاہیے نہیں، وہ آئے، MI کے سیکٹر انچارج آ جائیں، سیکٹر کمانڈر وہ آ جائیں، سیکٹر انچارج تو MQM کے ہوتے ہیں نا، یہ سیکٹر کمانڈر وہ آ جائیں۔ اچھا جی، اچھا MQM کو بھی ویسے اسی طرز پر بنایا گیا تھا، زون سیکٹر پراپر ایک، بہرحال وہ الگ کہانی ہے۔ وہ نہیں آئیں گے، سیکٹری دفاع کو بلا لیا، سیکٹری داخلہ کو بلا لیا، وزراء کو بلا لیا، اگر بازیاب نہیں ہوگا تو میں وزیر اعظم کو بلا لوں گا۔ پچھلی سماعت پر انہوں نے آج کے لیے دونوں ایجنسیوں کے ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈرز کو طلب کیا، اور یہ بھی کہا کہ جس طرح پولیس سر عام نظر آتی ہے وردی میں، اسی طرح ایجنسیاں بھی نظر آنی چاہیے، یہ خفیہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر ہم نے بھی کہا کہ یہ جج صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دنیا جہان میں ایجنسیاں ہوتی خفیہ ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں ایک عجیب ہے نا کہ خفیہ ایجنسیوں کو حساس ادارے کہتے ہیں۔ حساس ادارہ کوئی نہیں ہوتا، حساس تو لوگ جو ہوتے ہیں نا شاعر ہوتے ہیں، حساس تھوڑی تھوڑی بات پہ حساسیت، جذباتی ہو جانا، یہ حساس نہیں ہوتے بھائی، یہ تو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی تربیت، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، لوگوں مطلب جو بھی کام ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم بلا لیں گے، نہیں اپنا فیصل ووڈا نے ٹویٹ کیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ پر نہ یہ آیا نہ وہ آیا، اب بھی نہ یہ آئے گا نہ وہ آئے گا، تاریخ پر تاریخ، اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا۔ ہم تو سمجھ گئے تھے کہ بھائی کہاں سے بات ہو رہی ہے۔ جس دن سماعت ہوئی، جس دن کہا گیا کہ 29 تاریخ کو سیکٹر انچارج، سیکٹر کمانڈر پہنچے، پیش ہوں، اگر بتائے عدالت کو کہ کہاں ہے احمد فراد اور ان کا کیا کردار ہے، وہ کس طرح کام کرتی ہیں، ان کا اسٹرکچر کیا ہے، ان کا نیٹ ورک کیا ہے، وہ سارا آ کر بتائے عدالت میں۔ اس پر فیصل ووڈا صاحب کا ٹویٹ آ گیا تھا، تو سمجھ آ گئی تھی کہ نہ پیش نہیں ہوں گے جی۔ آج پھر چمتکار ہو گیا، پتہ چلا کہ اوہ یہ تو آزاد کشمیر میں تھے بھائی، وہ تو آزاد کشمیر کا تھانہ دھیر کوٹ میں ان کے اوپر کوئی مقدمہ تھا، اور دھیر کوٹ کی پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا کوہالا پل یعنی اس پار سے۔ تو وہ گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جناب یہ تو ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر کی پولیس کی جو ہے وہ بتا دی گئی، رپورٹ دی گئی عدالت کو کہ جی سرکار یہ رپورٹ، مجھے آسا آ رہا ہے نا کہ سرکار یہ رپورٹ، اب عدالت وہاں کیا کرے، جورسڈکشن ہی بدل گئی نا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کشمیر میں تو جا نہیں سکتی نا، کشمیر کا معاملہ ہے، وہاں تو سپریم کورٹ ہی الگ ہے، وہاں کی ہائی کورٹ الگ ہے، وہاں کی لوور کورٹس الگ ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ اب جج صاحب کیا کریں؟ تو پھر جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی، وزیر قانون بھی تھے، انہوں نے کہا دیکھیں جی ڈائلاگ ہونا چاہیے تمام اداروں میں، یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو فوج کے خلاف ہو، ایجنسیوں کے خلاف ہو، لیکن ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اب وہ ڈائلاگ کیا ہونا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا عمر رضا بندیال صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی مذاکرات کریں انتخابات کے لیے، بھائی مذاکرات کیوں؟ آپ مذاکرات کیوں کروا رہے ہیں؟ بندیال صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، بھائی آپ نے آرڈر دیا ہے تو انہیں عدالت لگتی ہے، لگائیں، نہیں لگتی سائڈ پہ ہو جائیں، آپ اپنا کام کریں، نہیں مذاکرات کر کے انتخابات کی تاریخ طے کریں۔ ایسا نہیں ہوا۔ وہی کام چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے کیا، انہوں نے کہا کہ جی انتخابات کی تاریخ فوراً لا کر دیں۔ انہوں نے تاریخ دی، انہوں نے کہا اب اس تاریخ سے یہ پتھر پر لکیر ہے، 8 فروری، اس سے انتخابات نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے۔ 8 فروری کو انتخابات ہو گئے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ شاعر احمد فراد کا تو عدالت کے جسٹس اپنا محسن اختر کیانی کے ہاتھ سے تو نکل گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ڈائلاگ کس کے لیے، کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اگر ایجنسیاں لاقانونیت کر رہی ہیں تو آپ کے پاس مسنگ پرسنس کا مقدمہ پڑا ہوا ہے نا۔ انہوں نے کیونکہ وہ کہا کہ اب میں لارجر بینچ کے لیے بھیج رہا ہوں چیف جسٹس کو، باقی مسنگ پرسنس ہیں، تو اس مسنگ پرسنس کے معاملے میں انصاف کریں۔ ایجنسیاں جو لاقانونیت پھیلا رہی ہیں، کر رہی ہیں، تو اس میں ان کو لائے قانون کی گرفت میں، ڈائلاگ کس چیز کا؟ تو بہرحال اس پر پھر اور بھی کافی ساری انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ سوالات جو ہیں ان کا جواب آنا باقی ہے۔ سوالات تو وہی تھے نا، کس طرح کام کرتی ہیں ایجنسیاں، اور اگر وہ اٹھاتی ہیں تو پولیس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آج جیسے محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ پولیس تو بہت اچھی ہے، وہ تو تعاون کرتی ہے، لیکن ایجنسیاں تعاون نہیں کرتی۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، زوراور ہیں بھائی، ان کو مطلب بلایا نا، وزیر قانون جا کر کٹڑے میں کھڑے ہو گئے، وہ نہیں آئے بھائی۔ فیصل ووڈا نے کہا تھا وہ نہیں آئیں گے، وہ نہیں آئے۔ تو آج اگر وہ
عدالت کے بلانے پر صرف ایک رپورٹ آ جاتی ہے اور عدالت کی تسلی ہو جاتی ہے، تو اگین اس سارے معاملے کو عمران خان صاحب پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ ان کے حق میں ہو رہا ہے یا اس کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پورٹرے کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں ہو رہا ہے. اگین پھر وہ سارا جو کچھ عمران خان صاحب کی ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے، ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے، وہ جو سارا ایک ماحول ہے نا وہ بدل گیا. تو اب چیزیں بدل گئی ہیں، تو پھر عمران خان صاحب پر قانونی عذاب ٹوٹیں گے. وہ جو عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے کی باتیں ہو رہی تھی، اب مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے ان کو وہ ریلیف ملیں گے. اگلی ویڈیو میں ملک ریاض، انقلاب زندہ آباد کا نعرہ لگایا نا ملک ریاض صاحب نے، تو اس پر بھی بات ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.